حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے شکوہ مت کرو، خاموش رہو، جہاں عزت نہ ملے وہاں سے کنارہ کر لو، چاہے کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر ہو۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ یقیناً مومن اپنے اعلیٰ اخلاق سے روزدار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسرائیل جتنا بھی زور لگائے لیکن فتح ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کاموں میں برکت عطا فرما۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام کو بے سر سوانی کی حالت میں فتح دینے والے رب فلسطین کی کمزور مجاہدین کو فتح نصیب فرما اور ان کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا، مقررہ وقت پر تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے رب سے مانگو کیونکہ وہ نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے